السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آل محمد كل تقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، عرفہ، بہترین انبیاء علیہ السلام کو بنایا اور ان سے بھی افضل ترین سید عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے رشتے ہیں جنہیں آل بیت کہا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے طبقے ہیں جو آل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس سلسلے میں پچھلے جمعے میں میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی، جو کہ مسلم شریف کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ اس نے فرمایا رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء علیہ الوف تحیات و سلام نے کہ میرے آل بیت کے 5 طبقے ہیں۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ میری ازواج مطہرات، دوسرا ارشاد فرمایا کہ آل علی، تیسرا ارشاد فرمایا آل عقیل، چوتھا ارشاد فرمایا آل جعفر، پانچواں ارشاد فرمایا آل ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 طبقے صحیح مسلم شریف کی دوسری روایت میں موجود ہیں۔ آج جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آل بیت کے سلسلے میں رکھی ہے، وہ معجم طبرانی کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کل تقی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، ہر وہ انسان کائنات تک آنے والے جو متقی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ، کتنی طہارت، کتنا اللہ سے لگاؤ، کتنا اللہ جل جلالہ سے محبت کا ہمارا تعلق، اور کتنا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا تعلق ہے۔ اس حساب سے ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ تو یہ ایک میں نے معجم طبرانی کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل محمد کل تقی، ہر متقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے۔ اب آل رشتے کے اعتبار سے کچھ ہیں، روحانیت کے اعتبار سے کچھ ہیں، روحانیت اور رشتے دونوں کے اعتبار سے۔ جو صرف رشتے کے اعتبار سے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ازواج مطہرات ہیں۔
اور ان ازواج مطہرات میں میری اور آپ کی سب سے پہلی امی جان نام کیا ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بارے میں جو تاریخی اعتبار سے یا حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ جن کے پھر دو لقب طاہر اور طیب، بعض نے آگے بھی لکھا ہے مطہر اور مطیب، اور بعض نے طاہر طیب مطیب عبداللہ قاسم، یہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لکھے۔ یہ آل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی نانی جان ہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خویلد بنت اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ، اور ان کی نانی کا نام زاہدہ۔ یہ سارے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے پوری کائنات میں سب سے پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، ان کی نبوت کا، خاتم الانبیاء ہونے کا، رحمت کائنات ہونے کا سب سے پہلا اقرار جو کرنے والی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کے قریب ہوئی، ان کے چچا جان جو بہت ہی شفیق چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا دیکھو میرے پاس آپ کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگی کے حالات چل رہے ہیں، بہت تنگی۔ لوگ خدیجہ بنت خویلد بن اسد ان کا مال تجارت لے کے جاتے ہیں اور اس سے نفع کرواتے ہیں، میرا مشورہ ہے تم بھی ان کا مال لے کے جاؤ۔ یہ چچا جان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کا مال لے کے جاؤ۔ جب چچا جان نے مشورہ دیا، یہ خبر اڑتی اڑتی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں پہنچی کہ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ان کو ان کے چچا جان نے میرا مال تجارت لے جانے کا فرمایا ہے، خود پیغام بھیجا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے جائیں، جتنا اوروں کو میں نفع دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی، جتنا اوروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا نفع دوں گی، میرا تجارت کا مال لے کے جائیں۔ اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو خدمت کے لیے دیا کہ جاؤ ان کی خدمت بھی کرو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں کتنے القابات ہیں، ایک میں نے عرصہ ہو گیا پڑھا تھا، اس میں 1500 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات لکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا میں تھک گیا ہوں، پتہ نہیں اور کتنی ہے۔ اس پہ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل محاسن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہمارے زندگی کے سانس بن سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کے گئے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، عرب ملک شام کے سفر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ایک راہب رہتا تھا، وہ باہر نکلا، اس نے باہر نکل کر رحمت کائنات خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟
میسرہ کہنے لگا جو کہ غلام تھا کہ یہ مکہ المکرمہ کے شرفاء میں سب سے شریف آدمی ہیں، ان سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے۔ وہ راہب جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں، یہ ابھی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی ہے، راہب ہے، عیسائی ہے، وہ صرف تورات انجیل زبور کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشانیاں اس نے وہ پڑھی ہوئی تھیں، وہ پڑھی ہوئی نشانیوں سے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بات میسرہ نے اپنے کانوں میں محفوظ رکھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور مال تجارت فروخت کیا، اور تجارت کے مال فروخت کرنے میں جتنا مال تھا اس مال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کے بتاتے تھے کہ یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خوبی ہے، ساری۔ اور میسرہ بڑے ہی گہرے سوچ سے دیکھتا رہا کہ کرتے کیا ہے۔ مال فروخت ہوا اور جتنا نفع متوقع تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس سے کہیں زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا۔ اور اتفاق ایسا کہ جس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو اس روز اتفاق کی بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر تھی، انہوں نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے کو دیکھ کر بہت ہی عجیب و غریب قسم کے احوال دیکھے کہ دو چادر تاننے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تانے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذرہ برابر بھی دھوپ نہیں پڑتی، اس شان سے وہ آ رہے۔ اور جب پہنچ گئے میسرہ نے بھی حالات سنائے اور وہ بھی بتایا کہ راہب نے ایسے کہا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اس سے قبل، یہ سارے واقعات سے قبل، مکہ مکرمہ میں عورتوں کا ایک اجتماع تھا، عورتوں کی کوئی خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی کے موقع پر جتنی بھی عورتیں تھیں وہ جمع تھیں۔ ایک آنے والا آیا، اس نے کہا او مکہ کی عورتوں، تم بڑی خوش قسمت ہو، تمہارے مکہ مکرمہ میں آخر الزمان پیغمبر رحمت کائنات ان کا ظہور ہونے والا ہے، تم میں سے جو جو چاہے اس کے ساتھ نکاح کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور اسی روایت میں آگے لفظ یہ ہے، ساری عورتوں نے وہ ساری باتیں بھلا دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں قلب میں رچا بسا دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جتنی عورتیں تھیں انہوں نے کینکریاں لے کر اس آواز لگانے والے کے کینکریاں ماری۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو کر رہی ہیں ہمیں کرنے دو۔ تو وہ ساری کی ساری بھول بھی گئیں۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں، اور پھر میسرہ نے جو آ کے راہب کی بات بتائی، اور پھر جتنے احوال خود دیکھے اور مال کا نفع دیکھا، تو خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا۔ اور یہ خدیجہ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دو خاوندوں سے بیوہ تھی۔ پہلے خاوند کا نام ابو حالہ تھا، اس سے اولاد تھی۔ دوسرے کا نام عتیق ابن عائز تھا، اس سے بھی اولاد تھی۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے شرفاء، رؤساء، جتنے بھی بڑے بڑے آدمی، انہوں نے سیدہ خدیجہ کو پیغام نکاح دیے کہ ہمارے ساتھ نکاح کیجیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کے پیغامات کو ٹھکرایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے،
کسی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، سوچا بھی نہیں کہ میں کسی کے ساتھ نکاح کروں۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوئے کہ تجارتی مال دیا، میسرہ نے آ کے بتایا، اور وہ خوشی کا دن جس میں عورتیں ہی عورتیں تھیں، اس میں وہ آدمی نے آواز دی، یہ ساری باتیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں تھیں، تو اماں جی نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا کہ میرے ساتھ نکاح کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں سے بات کی۔ ان دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو ان کے بھائی عمر ابن اسد جو کہ سیدہ خدیجہ کے چچا ہیں، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خاندان کے اور افراد بھی نکاح کے اندر شامل ہوئے۔ تو چنانچہ نکاح ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رحمت کائنات خاتم الانبیاء علیہ الوف و تحیات و سلام کے ساتھ، جس وقت کے اماں جان کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور جب نکاح ہو گیا تو اماں جان نے جتنی دولت تھی ساری کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر دی۔ میسرہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ یہ بھی، اور پھر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ایک دن بازار گئی، راستے میں بازار میں ایک غلام حضرت زید فروخت ہو رہے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فروخت ہو رہے تھے، ان کو خریدا، اور خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا کہ یہ آپ کا، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں۔ تو ان کا قصہ میں سنا چکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو متبنہ بنایا، سورہ احزاب کے اندر ان کا سارا واقعہ موجود ہے۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ نہیں کہ زید بن محمد، یہ نہیں، کیونکہ وہ منہ بولا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ زید بن حارثہ ہی ہیں۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین زید بن حارثہ کہنے لگے، غرض ہے کہ اپنا سارا مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا۔ اور ساری کائنات میں سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کے قریب ہوئی، حدیث کے اندر صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حبب الی الخلاء، مجھے تنہائی بہت محبوب ہونے لگی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جو جبل نور پر مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، جنہوں نے دیکھی ہے بہت مبارک، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ ان کو ضرور دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا توشہ لے کر، وہاں سامنے بیت اللہ بھی نظر آتا، وہاں اللہ کی عبادت، اور وہ عبادت جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کے مختلف زمین و آسمان کے اندر جو بنائے ہوئے تخلیق فرمودہ اللہ کی شاہکار ہیں، ان میں غور و خوض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم ہے۔ اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آیا کرتے تھے اور دوبارہ پھر تشریف لے جاتے تھے، اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کبھی کبھار سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ اور جب 40 برس پورے ہوئے تو پھر ایک آنے والا ناموس آیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ چمٹا کر خوب دبایا اور دبا کے ارشاد فرمائے اقرا، پڑھیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں اس دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں، میں تو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد بننے والا ہوں، دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ انہوں نے چھوڑ دیا، دوبارہ پھر دبایا اور پہلے سے زیادہ دبایا، پھر چھوڑ دیا، دوبارہ دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اسی وقت یاد ہو گئی اور میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا اور میں نے آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کے بارے میں خدشہ ہے۔ تو اس وقت جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الفاظ بولے اور وہ بڑے ہی عجیب اور عظیم الفاظ تھے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اس میں ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ آپ کو ایسا نہیں کریں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں مجھے آقا نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ پھر دوسرے لفظ آتے ہیں دسرونی دسرونی، مجھ پر تھوڑا سا موٹا کمبل اڑا دو۔ سورہ مزمل میں بھی لفظ ہے، سورہ مدثر میں بھی لفظ ہے، دونوں صورتوں کے اندر معنی تقریباً ایک ہے، ایک دبیز چادر ہوتی ہے، ایک باریک چادر ہوتی ہے۔ اماں جی نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں عموماً بچے ذہن کی ہوتی ہیں، فوراً پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اماں جی حوصلہ دے رہی ہیں۔ اور کیسے حوصلہ دیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں سب کچھ فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ کے لیے اماں جی نے یہ بات فرمائی کہ جب جبرائیل آئیں تو آپ کو نظر آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اب آئیں تو آپ مجھے اطلاع کر دیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر میں آ گئے۔ جب تھوڑی دیر میں آ گئے تو اماں جی نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل آ گئے۔ تو اماں جی نے عرض کیا آپ میرے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اماں جی نے پوچھا اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اب بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا اب میری گود میں بیٹھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے گود میں بیٹھ گئے۔ فرمایا اب بھی آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اب بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا اب میں ایک اور بات کرتی ہوں۔ اماں جی نے گود میں بیٹھے بیٹھے اپنے سر سے دوپٹہ اٹھایا، سر کھول دیا۔ جب سر کھولا تو ارشاد فرمایا اب بھی نظر آتے ہیں؟ فرمایا اب نہیں نظر آتے۔ فرمایا خوش ہو جائیے، یہ فرشتہ ہے جو شرم کی وجہ سے پیچھے ہو گیا، اگر شیطان ہوتا کبھی پیچھے نہ ہوتا۔ یہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال ہر اعتبار سے خرچ کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، سیدہ خدیجہ وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جن کی رفاقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تمام ہماری مائیں 11 مائیں ہیں ہماری، انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک ایک جمعے میں ایک ایک اماں جی کا تذکرہ کروں گا، اگر اللہ نے توفیق عطا۔ مر گیا تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ، مرنا تو پہلے ہے، مرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں مرنا نہیں، کالا زبان، یہ ساری باتیں ایسی ہیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، سب سے زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت، اس کو یاد رکھا کرو۔ اور وہ
جب آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ وہ انسان کی حفاظت کرتی رہتی ہے، تکلیفوں سے بھی موت بچاتی ہے، پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے، رنج و آلام سے بھی بچاتی ہے۔ جو مقدر میں ہوتے ہیں وہ تو ہونے ہوتے ہیں، لیکن عام جو احوال میں ہر رنج سے، غم سے موت بچاتی ہے۔ اس لیے موت کو ضرور یاد رکھا کرو اور ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ہمارے دادا مشرق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارو موت کو دل سے یاد رکھا کرو۔ بہرحال موضوع بدل رہا تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے لمبی رفاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 15 سال نبوت سے پہلے کا زمانہ، اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ، اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد، اس 10 سال میں جتنی پریشانیاں، جتنی تکلیفیں، جتنے رنج و آلام، ان تمام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی، ہر پریشانی میں ساتھ دیتی تھی۔ اور اماں جی فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے رشک آتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ایک تو سب سے لمبی رفاقت ہے، اور دوسرا فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اماں جی کو نہیں دیکھا، حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب فوت ہو گئی۔ اماں جی رضی اللہ تعالی، اماں عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تھی، بعد میں پیدا ہوئی، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا کرتی تھی مجھے رشک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا، حضرت آپ ان کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ خدیجہ وہ ہیں جب دنیا نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جب دنیا نے اپنے مال کو مجھ سے روک لیا انہوں نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں ڈال دیا، جب ساری دنیا مجھے ستاتی تھی وہ مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے، سیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، ہر کتاب میں اس سال کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ یعنی جتنا غم، پریشانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دنیا سے جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس سے پہلے بھی بہت ستائے گئے، بہت رنج و آلام آئے، دشمنوں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے بہت ستایا، لیکن اس پر کبھی بھی ملال نہیں ہوا، کبھی بھی اس کو یاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب اماں جی کا انتقال ہوا تو ان کو یاد بھی فرماتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت الفاظ جو ان کی شایان شان وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا عائشہ خدیجہ وہ ہیں جن سے اللہ نے مجھے ساری اولاد عطا فرمائی ہے، جتنی اولاد ہے ساری مجھے خدیجہ سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک لخت جگر جو سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ تکمیل دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے عطا فرمائے، وہ انشاءاللہ امہات المومنین کے بعد جب باری آئے گی تو انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ تو بہرحال فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے بھی عطا فرمائی ہے، قاسم عطا فرمائے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ سیدہ خدیجہ سے، پھر اس کے بعد عبداللہ جن کے نام طاہر، طیب، مطہر، مطیب، یا یہ سارے الگ الگ لڑکے، زینب بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی جو ابو العاص کے نکاح میں تھیں، پھر ام کلثوم، رقیہ، دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور آخری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حضرت علی کے نکاح میں، یہ ساری اولاد فرمایا مجھے اللہ نے خدیجہ سے عطا فرمائی۔
اس لیے خدیجہ کو میں کیوں نہ یاد کروں. پھر شیب ابی طالب ہو جس میں بہت پریشانیوں کا 3 سال تک پریشانیاں اٹھائیں اور اتنی متول اتنی مالدار ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساری صعوبتیں ساری پریشانیاں اور ہر قسم کی رنج و آلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے برداشت فرمائے. پھر اس کے بعد آگے چلیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر میرا کوئی وزیر ہے مالی اعتبار سے ڈھارس بنانے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار جتنے بھی ممکن ہو سکتے ہیں وہ اللہ نے مجھے خدیجہ الکبریٰ عطا فرمائی ہے. میری وزیر تھیں جو بھی میرے ساتھ معاملہ وہ ہر معاملے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ساتھ ساری کی ساری وہ معاملات کو بٹایا کرتی تھی اور ہر معاملے کو میرے ساتھ نبھایا کرتی تھی. رنج و آلام ہو پریشانیاں ہوں سارے کے سارے معاملات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے ساتھ برداشت کیے. اور یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کا معاملہ ہے تو اس وقت ابھی نماز آئی نہیں تھی 5 وقت کی کیونکہ وہ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں آئی. معراج بلکہ معراج میں آگے تھی لیکن معراج اماں جی کے بعد ہوا. معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جی کے بعد ہوا. اس وقت جو ایک نماز فرض تھی وہ اماں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمایا کرتی تھی. وہ کون سی نماز تھی اس کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ تہجد کی نماز تھی, بعض میں آتا ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی. تو مختلف روایتیں ہیں اور اکثر تہجد کے بارے میں ہے کہ تہجد کی نماز یہ شروع سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرماتے رہے ہیں. اس لیے تہجد کی نماز کتنی عظیم نماز ہے, کتنی عظیم نماز ہے, بہت ہی عظیم نماز ہے. اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں معین و مددگار تھی. چنانچہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک نبوت کا 10واں سال تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کو پھر رمضان المبارک ہی میں کفنا کر جیہون اس وقت کا جو نام ہے اس وقت کے جیہون کے اندر ان کو دفن کیا گیا جو آج کے معاشرے میں جنت المالا کے نام پر مشہور ہے. اللہ آپ کو مدینہ طیبہ مکہ معظمہ لے جائے, مدینہ طیبہ لے جائے. جب آپ اماں جی کی قبر مبارک پر جائیں تو جب آپ جا رہے ہیں تو یوں راستہ ہے, یہاں جاتے جاتے مڑتے ہیں. جب مڑتے ہیں یہ جو پیچھے قبر ہے بالکل مڑنے کے بعد پیچھے قبر ہے وہ قبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد سیدنا عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. اور آگے جا کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک آتا ہے جس کے اوپر تھوڑا سا چھپر بھی ڈالا ہوا ہے اور وہ اس وقت جنت میں موجود ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور حفرۃ من حفر النیران یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں آتا ہے کائنات میں اول من اسلم, جو سب سے پہلے ابو بکر, حضرت زید بن حارثہ, حضرت علی المرتضیٰ, ان تمام سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. آخری باتیں وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی, یہ عظمتیں عطا فرمائیں, یہ بلندیاں عطا فرمائیں, کوئی روزہ نہیں رکھا, روزے آئے نہیں تھے.
5 وقتی نماز آئی نہیں تھی اور حج آیا نہیں تھا، زکوٰۃ آئی نہیں تھی، کسی قسم کے احکام نہیں آئے تھے، صرف ایک ہی چیز مشرکین، معاندین اور غیر مسلموں کی طرف سے رنج و آلام پہنچا کرتے تھے۔ آج ہم سوچیں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے ارشادات ہیں، جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے جسد اطہر سے نکلے ہوئے مبارک منور اعمال ہیں، ان کو اپناتے ہوئے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو ان کی وفات کے بعد ساری زندگی ساری امہات المومنین سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے رہے۔ کسی اور کی یاد اتنی نہیں آتی تھی جتنی اماں جی کی آتی تھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں سیدہ زینب بنت زمعہ جو ام المساکین کہلاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وفات پا گئی تھی، لیکن ان کو نہیں یاد فرمایا کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور وہ ان کے جب بات آئے گی تو انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ ان کا رفاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 ماہ کی اصح روایات کے مطابق بنتی ہے، اور ان کی رفاقت 25 سالہ رفاقت ہے۔ تو ہمیں اگر ہم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال، ارشاد فرمائے ہوئے ارشادات، جسد اطہر سے نکلے ہوئے مبارک منور اعمال، ان پر عمل کریں گے تو کیا ہمیں اللہ جل جلالہ سب کچھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں بھی عطا فرمائیں گے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں، بہت سارے لوگ نہیں تھے اس وقت، میں نے ایک حدیث بیان کی تھی طبرانی کے حوالے سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آل محمد کل تقی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کے نبی کے آل ہیں۔ یہ تو خونی بھی رشتہ ہے، ہر قسم کا رشتہ ہے، تو ہمارا صرف روحانی رشتہ ہے، اور اس روحانی رشتے میں جتنا ہمارے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ کی معرفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی رنج و آلام کے واقعات، ان پر ہمارے قلوب کے اندر کوئی بھوک اٹھے گی، اس کے بقدر اللہ رب العزت کے نبی کے ہم بھی آل بنیں گے۔ تو اس میں ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ میں نے کئی جمعے پہلے یہ بات عرض کی تھی اسی جگہ پر کہ ہمارا اہل سنہ والجماع، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان 4 بزرگوں کا، ان کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قبر مبارک میں جہاں استراحت فرما رہے ہیں، ان کے جسد اطہر کو جو مٹی لمس کر رہی ہے، ملی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی عظیم ہے، اللہ کی کرسی سے بھی عظیم ہے، ساری جہانوں سے عظیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے مبارک اعمال، ان کی کیا قیمت ہوگی، ان کی کیا حیثیت ہوگی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مٹی کو اللہ نے یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں، سب اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، تو جو اللہ رب العزت کے نبی کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے مبارک سنن اماں جی نے ساتھ دیا، ساری زندگی میں اماں جی کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں رہا، اور جتنی یاد ان کی فرماتے تھے کسی کی نہیں فرماتے تھے، تو اگر ہمارے وجود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نور آ جائے گا تو اس سے کیا ہمیں، لوگ کہتے ہیں جی حجتا منڈا کھٹا ہو کے حجی، یہ سب ہمارے قلب کے اندر بیماریاں ہیں روحانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک زندگی کو نمونہ بنا کر ان کے مطابق
ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حقیقی سچی محبت نصیب فرمائیں اور ان کے مبارک ایک ایک عمل پر حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔